بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماجی ایجوکیشنل ایمپائر کے سامعین اور سامعات اور ناظرین و ناظرات اور دنیا بھر کے مسلمانوں، یہ کراچی کا ایچ پی بینکویٹ ابو الحسن اصفہانی روڈ سن 1444 ہجری کے رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں، جس میں ہم الحمدللہ آج چھٹے پارے کو پارہ نمبر 6 یہاں سے خلاصہ تراویح پیش کریں گے۔ یہ جو چھٹا پارہ ہے، اس پارے میں کل 14 رکوع ہیں اور 5 آیات ہیں۔ پہلے 4 رکوع سورہ النساء کے ہیں اور بقایا وہ 10 رکوع اور 5 آیات سورہ المائدہ کی ہیں۔ جو اس کا پہلا رکوع ہے سورہ النساء کی، جو آیات آخر میں رہتی تھی، کل میں کچھ تھوڑی سی باتیں کر چکا ہوں اس کی، لیکن چونکہ چھٹے پارے میں آ رہی ہیں باتیں تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی پھر دوبارہ کندے مقرر ہو جائے۔ ظلم اور عیب کو ظاہر کرنے سے منع کیا گیا، یہ پہلی آیت ہے چھٹے پارے کی، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ البتہ ظالم کے خلاف، الا من ظلم کا مطلب یہ ہوا جس پر ظلم ہوا ہے، مظلوم ہے، تو اس کو اپنے حق میں آواز اٹھانے کے لیے احتجاج کرنا، اور وہ اگر کوئی گالی دیتا ہے یا کوئی اپنے ظلم کا اظہار کرنے کے لیے جو بھی وہ کچھ رستہ اختیار کرتا ہے، اس کو اختیار کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے احتجاج کے الفاظ ادا کرتے ہوئے کوئی سخت لہجہ اپناتا ہے تو وہ اپنا سکتا ہے، کیونکہ اس بیچارے پر ظلم ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مظلوم کا کس حد تک اللہ کریم نے ساتھ دیا کہ اور دنیا میں کسی کو گالی کی اجازت نہیں ہے یا برے الفاظ کہنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مظلوم کے لیے اللہ کی رحمت دیکھو۔ اور پھر ظالم کتنا بد نصیب ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ فرمایا یاد رکھنا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی جو بد دعائیں سیدھی عرش الہی پر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو مظلوموں پر ظلم کرنے سے اور مظلوموں کی بد دعا لینے سے ہم سب کو بچائے، اور اللہ ہمیں ظالموں کا بھی ساتھ دینے سے بچائے۔ پھر اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اور دوسرے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائے جانے والے کرسچن عقیدے کے خلاف اللہ کریم نے بتایا، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا گیا، بل رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو زندہ حالت میں آسمان پہ اٹھا لیا۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اس موضوع پر یہاں پر اپنی تفسیر میں بھی بیان کیا ہے کہ اگر مسلمان امت یہ چاہتی ہے کہ اس عنوان پر تفصیل کے ساتھ ہم کرسچینٹی اور اسلام کا صحیح معنی میں مطالعہ کریں اور اسلام کا صحیح عقیدہ حاصل کریں، تو فرماتے ہیں کہ ایک گولڑا شریف میں بزرگ گزرے ہیں جس کا نام ہے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے سیف چشتیائی۔ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو ان آیات پر تفصیل کے ساتھ اور اس کرسچن کے عقیدے کے خلاف اور اسلام کے عقیدے کے حق میں قرآن کی اس تفسیر پہ اگر آپ کسی کتاب کو پڑھنا چاہیں تو وہ گولڑے شیف والے پیروں خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیف چشتیائی اول نمبر کی کتاب ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کی بہت بری جتنی عادات ہیں ان کا بھی بیان کیا گیا کہ یہودی ایک طرف تو تم لوگ یہودی حضرات اتنے عجیب قسم کے ہو کہ تم گستاخیاں بھی کرتے ہو، انبیاء کو شہید بھی کرتے ہو، اور تمہارا اپنا عقیدہ بھی غلط ہے۔ تو فرمایا تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ تمہاری تورات، تمہاری انجیل، تمہاری کتابیں حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی تعلیمات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، یوسف علیہ السلام کی تعلیمات، یعقوب علیہ السلام کی تعلیمات، جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل ہیں ان کی تعلیمات میں یہ ہے کہ حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام کہو، لیکن تم یہ لوگ یہودی ہو کہ جنہوں نے حرام کو حلال ٹھہرایا، حرام کو حلال کر دیا اور حلال کو
حرام کر دیا. سود تم کھاتے ہو, تمہاری شریعت میں سود حرام ہے, اس کے باوجود تم سود کھاتے ہو. اور آج بھی پوری دنیا کے یہودی, وہ سب سے بڑا سودی سسٹم مسلمانوں کے اندر بھی اگر کسی نے داخل کیا, یہ بینکنگ سسٹم کے ذریعے بھی یہ سودی سسٹم ہمارے ملکوں میں جو آیا, مسلمانوں میں آیا ہے. اور اس سود کے خلاف ہمارے بڑے بڑے علماء نے بھی محنت کی ہے, کوشش کی ہے. اور آج میں اس پر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے کئی بینک ہیں, تقریباً 46 کے قریب ایسے بینک ہیں جنہوں نے بلا سود بینکاری کو رواج دیا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. سود کے خلاف کام کرنا آسان کام نہیں تھا, لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کی بڑی کوششیں رہی ہیں پاکستان میں بھی, اور ہمارے عرب کنٹریز میں بھی بہت کوششیں ہوئی الحمدللہ. کہ دنیا بھر میں گند پھیلا ہوا تھا, اس گند کے خلاف کچھ نہ کچھ تو جہاد کیا اور کچھ کوشش کی ہمارے مالیاتی اداروں نے. اگرچہ وہ پورا حق ادا تو نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود اگر اندھیرے میں کسی نے شمع جلا لی ہے نا, تو اس کو یہ مت کہو کہ تو نے پوری روشنی کیوں نہیں کی ہے, شکر کرو اس نے شمع تو روشن کر دی ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے انبیاء اکرام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, یونس علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, سب کا عقیدہ توحید تھا, اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے. پھر فرمایا کہ یاد رکھنا, جب ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں تھا, پھر تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو؟ سارے انبیاء اللہ کو اکیلا ایک مانتے تھے, پھر تم کیوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟ لہٰذا اے کتاب والوں, اے عیسائیوں, اے یہودیوں, دین میں غلو نہ کرو, حد سے تجاوز مت کرو, اپنے پاس سے فالتو باتیں مت گھڑو, انبیاء کی شان میں بھی ایسی بات مت کرو جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے. انبیاء ہیں, وہ خدا کے بہت برگزیدہ بندے ہیں, مگر خدا کے شریک نہیں ہیں. نبیوں کے ہاتھوں پہ معجزے ظاہر ہوئے ہیں, آگے چل کر گفتگو آئے گی. نبیوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے, نبیوں نے کوڑیوں کو ٹھیک کیا ہے, نبیوں نے اندھوں کو آنکھیں بخشی ہیں, نبیوں نے مٹی کے پرندے بنائے اور ان کو اڑایا ہے. سب کچھ کر کے بھی, بڑی شانیں رکھ کے بھی وہ اللہ کے حضور سر جھکانے والے ہیں. اتنی بڑی شانیں رکھ کر جس کے سامنے وہ جھک رہے ہیں, سوچو اتنی بڑی شانوں والا جس کے سامنے جھک رہا ہے, پھر اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی. تو اے کرسچینٹی والوں اور اے جوشزم والوں, میرے ہاتھ پر کئی جوشزم والے لوگوں نے, یعنی یہودیوں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ. عیسائیت نے اسلام قبول کیا. عیسائی آ کر میرے ساتھ بحث کرتے تھے, مناظرہ کرتے تھے. بعض علاقوں کی زبان مجھے نہیں آتی تھی, پھر میں اپنے ساتھ ٹرانسلیٹر رکھ کر ان کے ساتھ بات چیت کرتا تھا. تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ جیوش کے جو ربی ہوتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں مفتی ہوتا ہے نا, اس طرح عیسائیوں کے ہاں جو ہے نا جیسے فادر ہوتا ہے, اس طرح جیوش کے ہاں ربی ہوتا ہے. تو وہ جو ربی ہوتا ہے ان کا مفتی لیول کا آدمی, وہ ہمارے ساتھ بحث کرنے کے لیے آئے. 6 دن 7 دن ہماری آپس میں کنورسیشن چلتی رہی. میں ان کی باتیں آرام سے سنتا تھا. وہ بڑے سخت اعتراضات اسلام پر کرتے, قرآن مجید پر کرتے. میں جواب میں ان سے کہتا کہ اگر میں قرآن کی شان تمہاری بائبل سے نکال دوں, تمہاری یہودیوں کی کتابوں سے نکال دوں, تمہاری باتوں سے, تمہاری اپنی کتابوں میں سے, جاؤ اپنی کوئی کتاب اپنے گھر سے اٹھا کے لاؤ, میں تمہاری کتاب میں سے اپنے پیغمبر کی شان نکال کر بتا دیتا ہوں. تو وہ اپنی کتاب اپنی بکس لے آتے. میں کہتا آج تو دور بکس لانے کا بھی نہیں رہا, اب تو انٹرنیٹ پہ ہر چیز آ گئی, آپ نکالو انٹرنیٹ کی سائٹس نکالو, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کھولو آپ کی کتابیں, پھر اس میں سے تشریح آپ سے پوچھوں گا. پھر میں ان کو چند باتیں بتاتا, تو وہ سوچتے اپنے گھروں میں جا کر. میں ان کو فورس نہیں کرتا تھا, میں کہتا میں نہیں فورس کرتا آپ کو کہ ضرور کلمہ پڑھو, اسلام قبول کرو. میں آپ کو فکر دیتا ہوں. لآیات لقوم یتفکرون, لآیات لقوم یعقلون. میں نشانی رکھ دوں گا, سوچنا آپ کا کام. میں آپ کے سامنے بات رکھ دوں گا, فکر کرنا آپ کا کام. میں آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھ دوں گا, اس پہ عقل سے کام لینا آپ کا کام. میں آپ کو فورس کروں, آپ میری بات کو نہ مانو. میں آپ کے سامنے بات کروں, سچی ہو تو قبول کر لینا. 3 دن 4 دن وہ غور کرتے. 5ویں دن پتہ چلا غسل کر کے آ گئے, سفید کپڑے پہن کے آ گئے, کہنے لگے ہمیں بھی مدینے والے کا غلام بنا لو. تو یہ اس صدی کا ایک بہت بڑا اور بھی ایک قرآن مجید کا معجزہ ہوا, چونکہ قرآن پاک کا
یہ مہینہ ہے، شہر رمضان ہے، میں یہیں پر واقعہ سنا دوں تو اچھا ہے۔ امریکہ کے ایک بہت بڑا پادری جو امریکہ کے جو سینٹ پال ہے اس کا بھی ممبر، بہت بڑا پادری، اور اس کا سینٹ کے اندر بھی اور اس کا امریکہ کے حکومتی حلقوں میں بھی بڑا اثر تھا، اور وہ اسلام کے خلاف روزانہ تقریر کرتا تھا۔ بہت بڑا کرسچن پادری، بہت بڑا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کی پورے امریکی ریاستوں میں بلکہ پورے یورپ میں اس کا ایک توتی بولتا تھا، اور اس پادری کا کام یہ تھا کہ وہ اسلام کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف ہر روز ایک نئی سپیچ کرتا تھا، ہر روز تیاری کرتا تھا۔ آخر انہوں نے کہا کہ ہم تجھے کروڑوں ڈالر دیتے ہیں، تو قرآن مجید کے خلاف کوئی دیکھ، کوئی دلیل ڈھونڈ۔ اس نے کہا پھر مجھے قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اسٹڈی کرنی پڑے گی۔ ان کا کر، چنانچہ کروڑوں ڈالر اس کے اکاؤنٹ میں بھی ڈال دیے گئے، اور اس کو کہا کہ تم قرآن کے خلاف کچھ چیزیں لاؤ تاکہ ہم مسلمانوں کو بتائیں کہ ہمارے اتنے بڑے پادری نے تمہارے قرآن میں سے اتنی غلطیاں نکالی۔ وہ غلطیاں نکالنے کے لیے قرآن مجید پڑھتا رہا۔ ابھی 20 پارے ہی اس نے پڑھے تھے کہ اس کے اندر قرآن نے اپنا نور داخل کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر محلے کی ایک مسجد میں پہنچا اور انہیں کہنے لگا کہ وہ قرآن پڑھنے میں کہیں دیر نہ لگ جائے، مکمل کرنے میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہو جن کا یا نبی تیری گلی میں۔ وہ کروڑوں ڈالر کی اس نے پرواہ ہی نہیں کی، اس نے کہا بس مجھے غریب ہو کر رہنا پسند ہے، پر کملی والے کا غلام ہوں۔ قرآن کی غلطیاں نکالنے کے لیے قرآن کو پڑھا تو پتہ چلا غلطیاں میرے ہی اندر ہے، قرآن میں تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں ہے۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ قرآن جی آج ہم مسلمانوں نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کاش کہ ہم بھی وہ قرآن کی غلطیاں نکالنے کے لیے قرآن کو پڑھ رہا ہے، قرآن نے اس کو نواز دیا ہے۔ اے مسلمان، تیرا تو یقین ہے نا کہ اس قرآن کے اندر لا رتب ولا یابس الا فی کتاب من، غلطی ہے ہی کوئی نہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور، یہ تو خدا کی طرف سے نور آیا ہے نا۔ تیرا تو عقیدہ ہے کہ یہ نور ہے، یہ نور والے رسول پہ آیا ہے، یہ نور والے رب نے بھیجا ہے، اور تجھے تو اس میں کسی غلطی کا احساس تک بھی نہیں ہے۔ تیرا تو یقین ہے کہ یہ میری غلطیاں بھی دور کرنے والا ہے۔ ارے جو منکر ہو کر قرآن کو پڑھے، قرآن اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ تو اگر اس کا با ادب ہو کر اسے پڑھ شروع کر دے، اس کا ترجمہ شروع کر، اس کی تفسیر شروع کر، اس کو سمجھنا شروع کر، دیکھ یہ تیری دنیا اور آخرت کی حاجتیں بھی پوری کر کے رہے گا۔ چنانچہ پھر آیت نمبر 174 آتی ہے اس کی سورہ المائدہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شان میں بیان کیا، فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے کرسچینٹی، اے یہودی ازم، اے مدینہ شریف کے اندر، چونکہ یہ صورت نازل ہوئی نا مدینہ شریف کے، آپ اس ایٹماسفیئر کو لازمی ذہن میں رکھیں، اور دنیا کے موجودہ یہودی بھی یہ مراد ہیں، لیکن اس زمانے کے یہودیوں کو کہا ہو یہودیوں مسلمانوں کو تنگ کرتے ہو، اور عیسائیوں اہل کتاب تم تنگ کرتے ہو، تو سنو اے مسلمانوں، قد جاءکم برہان من ربکم۔ انہوں نے اپنی انجیلیں تبدیل کر لی ہیں، اپنی توراتیں تبدیل کر لی ہیں، اپنے پادریوں نے، ان کے فادرز نے اور ان کی ربیون نے لوگوں سے رشوتیں لے کر اپنی آسمانی کتابیں چینج کر دی ہیں، پر اب جو قرآن آ گیا ہے اسے کوئی رشوت لے کے بدل نہیں سکتا، قیامت تک یہ ایک رہے گا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، یہ اللہ کی طرف سے پکی دلیل بن کے آ گیا ہے۔ یاد رکھنا، دلیل وہ ہے جسے دوسری دلیل کے ذریعے توڑا جا سکے، اور برہان اسے کہتے ہیں جیسے ساری دلیلیں بھی مل جائیں اسے توڑ نہ سکیں۔ دیکھو نا وہ پادری کو، دیکھو نا، قرآن کو توڑنے کے لیے، قرآن کی غلطیاں نکالنے کے لیے آیا، اور اس کے اپنا سینہ ہی منور ہو گیا۔ فرمایا فالذین آمنوا باللہ ورسولہ واعتصموا بہ، فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، آیت نمبر 176۔ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پکے طریقے سے باادب ہو کر قرآن مجید کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو فی رحمت منہ، اللہ انہیں اپنی طرف سے خاص رحمت میں داخل کر لے گا۔ سو چلے ایک طرف قرآن کھڑے ہو کر سننا، یہ جو تراویح ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ یہ آپ جو کھڑے ہو کر سن رہے ہو اور یہ قرآن کا خلاصہ سن رہے ہو، تفسیر نہیں ہے یہ تو، میں صرف آپ کو چند پھولوں کی خوشبو دے رہا ہوں، تفسیر نہیں ہے۔
تفسیر تو وہ تھی جو سن 2012 میں ہم نے بیان کی الحمدللہ. اس کے جو یادگار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس زمانے میں سنا تھا. ایک ایک پارہ جو ہے نا 9 گھنٹے میں بیان ہوتا تھا. بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے اور انہیں اپنے پاس سے فضل عطا فرماتا ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ ادب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب یہ سورہ مائدہ کی آخری آیات جو ہے نا وہ ہیں کلالہ کے بارے میں. کلالہ کسے کہتے ہیں؟ وہ بندہ جو دنیا سے فوت ہو گیا اور اس کی اولاد کوئی نہیں. تو باقی اولاد والوں کی وصیت کے وراثت کے حکام تو پیچھے سورۃ نساء میں بیان ہو چکے تھے، مگر یہ ایک رہتا تھا. تو اس حکم پر آخری آیت نازل ہوئی. فرمایا کلالہ وہ بے اولاد شخص ہے، اگر مر جائے تو اس کی وراثت کے لیے کیا حکم ہے. فرمایا اب اگر وہ خود بے اولاد ہے مگر اس کی کوئی بہن موجود ہے تو نصف حصہ اس کا ہوگا، اور اگر اس بہن کا بھائی موجود ہے اور 2 بہنیں ہوں تو پھر 2/3 حصہ ہوگا، اور بھائی کا حصہ اگر صرف بھائی ہوگا تو سارے کا سارا حصہ اس کا ہوگا. بہن بھائی دونوں ہوں تو ہر بہن کو ہر بھائی سے آدھا حصہ ملے گا. اللہ تمہیں گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے آیات قرآن مجید کی عطا فرماتا ہے. آگے سورہ مائدہ جو ہے نا شروع ہوئی، پھر اس کی آیات 120 ہیں، رکوع 16 ہیں. یہ مدنی صورت ہے. حلال و حرام کے مسائل بیان ہوئے، اصلاح معاشرہ ہوا، چوری ڈاکہ قتل اور زخمی کرنے کے حوالے سے سزائیں اور قانون عطا کیے گئے. قیامت کا ذکر کیا گیا. اہل کتاب یہودیوں کے غلط نظریات کا رد کیا گیا. تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں حکم ملے اس کو مان لو. تو پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھو مردار حرام ہیں، خون بہنے والا حرام ہے، سور خنزیر جو پگ ہے یہ ہر قسم کا حرام ہے. اور ہمارے اب پاکستان میں ہوٹلوں کے اندر بڑے فیشن کے ساتھ ڈیفینس والے، کیونکہ ان کو تو کسی مولوی کی پرواہ نہیں جی، وہ سمجھتے ہیں زمین پر سب کچھ ہے نا. تم زمین پر 2 گز نیچے اتر کے جانا پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی. آج شراب عام ہوتی چلی جا رہی ہے جی. افسوس ہے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر ایک نان مسلم وزیر اٹھ کر کھڑا ہو کر یہ بولتا ہے کہ شراب کے خلاف، شراب پر پابندی لگاؤ، اور مسلمان وزیروں میں سے کسی ایک میں بھی غیرت نہیں آئی کہ اس کا ساتھ دیتے. وہ غیر مسلم ہو کر کہہ رہا ہے شراب پہ پابندی لگاؤ، اور یہ مسلمان آگے سے چپ کر کے بیٹھے رہے. افسوس وہاں پر بیٹھے ہوئے مولویوں پر، جو وہ مولوی بھی چپ کر کے بیٹھے رہے، ان مولویوں پر بھی افسوس. بہرحال شراب حرام ہے، سور خنزیر حرام ہے. اسلام آباد میں ہو تو حرام ہے، کراچی میں ہو تو حرام ہے، دلی میں ہو تو حرام ہے، سعودی عرب میں ہو تو حرام ہے، قطر میں ہو تو حرام ہے، دبئی میں ہو تو حرام ہے، دنیا کے جس ملک میں بھی حرام ہے. بادشاہ کھائے تو حرام ہے. مسلمان تو کلمہ پڑھے تو پھر تیرے لیے پگ کا گوشت کسی بھی لحاظ سے حرام ہے، پگ کا دودھ حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، سور کی ہر چیز حرام ہے، شراب حرام ہے، کسی بھی شکل میں وہ شراب حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچائے. سارے بولو آمین. فرمایا پھر جو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام جس پر لے لیا گیا، یا گلا گھونٹ کر جسے مار دیا گیا وہ بھی حرام ہے، گر کر چوٹ کھا کر مر گیا وہ بھی حرام ہے، اور جس کو درندے نے پھاڑ ڈالا ہو وہ بھی حرام ہے. بت پرستوں کے بت خانے میں جو ذبح کیا گیا وہ بھی جانور حرام ہے. جوئے اور لاٹریوں تیروں کے ذریعے جو جانور آیا وہ بھی حرام ہے. یہ آج سندھ کے اندر جتنے بھی ذمہ دار ہیں، اور اسی طریقے سے بلوچستان میں، اس طرح اور بہت سارے علاقوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہ جانوروں پر جوا کھیلتے ہیں، تو یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہمیں جوئے بازی کی دولت سے بچائے. آج انٹرنیٹ کے اندر بھی ایک گیم آ چکی ہے جی، اس کو پتہ نہیں بٹ بولتے ہیں یا واللہ عالم اس کا کچھ وہ جو بیٹر یا ایسا کچھ نام ہے اس کا، جس کا ترجمہ شرط بنتا ہے. تو مجھے کل ہی جو ہے نا موزمبیق سے ایک ملک سے کال آئی. ہمارے ایک بہت پرانے خدمتگار ماجی سرکار کی تفسیر کے پہلے کمپوزر ہیں وقاص اویسی، اس کا فون آیا اور اس نے کہا کہ پیر صاحب ہمارے پاس یہاں پر ایک ایسی گیم آ چکی ہے کہ جس کو کھیلیں تو اس کے اوپر پیسے آتے ہیں. میں نے کہا وہ گیم کیا چیز ہے، اس کے اوپر کیا لکھا ہے وہ؟ تو اس نے جو انگلش کا جو ورڈ بتایا مجھے ابھی ذہن میں یاد نہیں، لیکن کہا کہ اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ شرط بنتا ہے. میں نے کہا بیٹا اگر اس کا تعلق جوئے کے ساتھ ہے تو یہ بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر حرام ہے، جس طرح سور حرام ہے، جس طرح شراب حرام ہے. یہ بالکل حرام ہے اور اپنے آپ کو حرام کمائی سے بچاؤ.
تو اس طریقے سے میں آپ کو بولوں گا کہ انٹرنیٹ میں بعض ایسی گیمیں ہیں، بعض ایسی چیزیں ہیں جو بے حیائی پر مبنی ہیں، جو فحاشی پر مبنی ہیں، یا وہ جوئے پر مبنی ہیں۔ علماء جن کو جدید علم حاصل ہو ان سے مل کر، ان سے پوچھ کر اس انٹرنیٹ کی دنیا میں داخل ہونا۔ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ یہ انٹرنیٹ کی دنیا بھی ہے، لہٰذا اس میں بھی اگر کوئی آپ نے کام کرنا ہے تو علماء کرام سے پوچھ کر کرو۔ اگر آپ نے حرام کھا لیا اور آپ نے یہ کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو یہ بات یاد رکھ لینا کہ آپ کا یہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ حلال اور حرام کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کوئی بھی کام حاصل کرے اس کام کے لیے پہلے اس کے بارے میں دین کی رائے جاننا فرض ہے۔ تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کا کام تھا کہ آپ اس کے بارے میں علم حاصل کرتے، یہ آپ کا عذر نہیں قبول کیا جائے گا کہ یہ آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد آگے فرمایا اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے آج کے دور میں۔ یہ یاد رکھ لینا، وہ اہل کتاب جن کے پاس صحیح تورات، صحیح انجیل ہو، وہ اہل کتاب جو ہیں وہ واقعی ان کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن آج جو انگریز کی عورت، تم جس کے پیچھے مسلمان لڑکے دوڑ پڑتے ہو، یا لڑکیاں جس انگریز کے پیچھے جا رہی ہیں، کرسچن کے پیچھے جا رہی ہیں، یہ اہل کتاب نہیں ہے، یہ کافر ہیں۔ یہ آپ کو بتانا چاہوں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھنے لکھنے والے ہمارے لڑکے اور لڑکیاں، میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے کالج اور یونیورسٹی میں پینٹ شرٹ پہن کر بیٹھ لیا اور اپنے آپ کو بابو سمجھ رہے ہو، یہ یاد رکھ لینا 2 گز قبر کے اندر بھی تم نے جانا ہے۔ یہ دنیا کی شہوتوں کے پیچھے آ کر تم نے لڑکی لڑکے کا سونا جسم دیکھ لیا، خوبصورت چہرہ دیکھ لیا، جسم دیکھ لیا، پیسہ دیکھ لیا، اور اس کی وجہ سے تم اس کے ساتھ نکاح کرو۔ ادھر اپنے ماں باپ کی تہذیب کا بھی آپ نے گلا گھونٹ کے رکھ دیا، اسلام کی بھی آپ نے شرمندگی کا باعث بن گئے، اور وہاں پر بھی آپ کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ میں آپ کو صاف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دور حاضر کے جو کرسچینٹی ہے یا یہودیزم ہے، یہ سب کے سب کافر ہیں، یہ اہل کتاب ہے ہی نہیں ہیں۔ یہ جتنے انگریز ہیں یہ زیادہ تر کافر ہیں، یہ اہل کتاب نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے کسی پکے عالم دین سے، کسی پختہ عالم دین سے مشورہ ضرور کر لو، پھر اس کے بعد، ورنہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اپنی زندگی برباد مت کرو، اس سے بہتر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت آیت ہے، وَلَعَبْدٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ چاہے کتنی خوبصورت گوری کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں بدصورت مسلمان لونڈی اچھی ہے۔ چاہے کتنا خوبصورت گورا مرد کیوں نہ ہو، اے مسلمان لڑکیوں، اس کے مقابلے میں کوئی بدصورت مسلمان غلامی سے نکاح کر لو، اس سے تمہارا ایمان بچ جائے گا، مگر اس خوبصورت انگریز یا کافر کے پیچھے نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس احتیاط کے اوپر بھی کرم کرنے کی اور فضل کرنے کی اور احتیاط کر کے اپنی زندگی کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہونے پر وضو کا حکم بھی ہے، پھر پانی نہ ملے تو تیمم کرو، کل میں باتیں سنا چکا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خاص عنوان جس کی خاطر میں نے اس بات کو دوبارہ کندے مقرر کے طور پر بیان کیا ہے، یہ سورۃ مائدہ کا 3 رکوع ہے، لیکن چھٹے پارے کا 7واں ہے۔ تو فرمایا کہ آیت نمبر 12 سے لے کے 19 تک ہم نے بنی اسرائیل کے اندر 12 نقیب بھیجے۔ وقال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم نے میرے رسولوں کی عزت کرنی ہے۔ نقیب 12 بھیجے، ان 12 کو کہا رسولوں کی عزت کرنی ہے۔ جتنی زیادہ رسولوں کی عزت کرتے رہو گے، تمہیں برکات ملتی چلی جائیں گی، کرامات ملتی چلی گئیں۔ لوگ کہتے ہیں غوث پاک نے ڈوبا ہوا بیڑا کیسے تار دیا، حضرت بابا فرید گنج شکر نے یہ کرامات کیسے دکھا دیں، داتا صاحب نے اپنی جوتی مبارک ہوا میں کیسے اڑا دی، جادوگر کا مقابلہ کیسے کر دیا، حضرت خواجہ غریب نواز نے کرامتیں کیسے دکھا دیں۔ آج کی دنیا
عقل اور لاجک کی وجہ سے دنیا کے طلباء نے یا ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے طلباء نے صحیح اسٹڈی نہیں کی ہے. قرآن بنی اسرائیل کے نقیبوں کے بارے میں بولتا ہے، اے نقیبوں، وہ نقیب نبی نہیں تھے، وہ نقیب صرف ولی تھے، اور انبیاء نے ان کو مقرر کیا تو ان کی شرط یہ تھی جتنا نبیوں کی عزت کرتے چلے جاؤ گے تمہیں اتنی زیادہ کرامتیں نصیب ہوتی جائیں گی. اگر بنی اسرائیل کا نقیب اپنے نبی کی عزت کرے اسے کرامتیں ملتی ہیں تو بلا پھر میرے غوث کی شان کا عالم کیا ہوگا، جنہوں نے یہ کہا لکل ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی برد الکمالی. لوگوں، ہر ایک ولی کے لیے کسی نبی کے زیر قدم ہونا ہوتا ہے، لیکن خوش نصیبی میری یہ ہے کہ میں خاتم الانبیاء کے قدموں کے نیچے ہو کر سفر کر رہا ہوں. پھر سوچو میرا کتنا کرم ہوگا. اس لیے ان نقیبوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں اس لیے کیا ہے تاکہ کل کو قیامت تک کوئی اولیاء اللہ کا منکر نہ ہو، اے بابے کہاں سے آگے، اے اولیاء اللہ کہاں سے آگے. جس طرح بنی اسرائیل میں نقیب آئے ہیں اس طرح اولیاء اللہ میں یہ حبیب آئے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا، قرآن کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت کی برکت نصیب فرما. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین.